وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عظمت الہی کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی عظمت والے ہیں، شان والے ہیں۔ کاش کہ اللہ کی یہ عظمت اور یہ شان ہمارے دلوں میں بھی بیٹھ جاتی، جس طرح زبانوں سے ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، لیکن دلوں میں بھی بیٹھ جائے تو پھر تو بات ہی بن جائے گی۔ اور بتا چکا ہوں کہ جتنی عظمت دلوں میں ہوگی کسی کی، اتنا ہی اس کے سامنے انسان عزت اور احترام کے ایک منظر پیش کرتا ہے، نہ اونچا بولتا ہے، نہ کوئی گفتگو ایسی کرتا ہے، ہر آداب کا خیال لحاظ کیا کرتا ہے، یا کہ ناراض نہ ہو جائیں، کہ مرضی کے خلاف بات نہ ہو جائے۔ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کے دل کے اندر اس کی عظمت بیٹھی ہوئی ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دلوں میں بیٹھی ہوگی تو پھر کس کی زبان سے غلط بات نکلے گی؟ اس جانتا ہوگا کہ اللہ پاک تو ساتھ ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو سن رہے ہیں۔ کس کی زبان سے جھوٹ نکلے گا؟ کون ہے جو اپنی زبانوں سے غیبت نکالے گا؟ کون ہے جو ظلم زیادتی کی باتیں نکالے گا؟ کہاں نکالیں گے جب یہ بات ہوگی کہ یار میرا اللہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہیں، اور میں اللہ کے سامنے ہوں۔ اللہ تبارک و نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے نا بدعمالیاں کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ بھئی اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور دیکھیں سیدھی سی مثال ہے، اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے نا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد دیکھا کوئی نہیں ہے نا، تو وہ اپنی مرضی سے جو اٹھا رہا ہے، لے رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، رکھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی دیکھتا ہے کوئی آ گیا اور اسے چھپانا چاہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یا تو بند کر دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، پیچھے چھوڑ دیتا ہے، کچھ چھپا لیتا ہے، پردہ ڈال لیتا ہے، کیونکہ معلوم ہوا کہ آ گیا، کوئی دیکھ رہا ہے مجھے۔ اب جب دیکھنے کا احساس ہو گیا کہ بھئی یہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ یہ نظروں کی غلطی ہو سکتی ہے کہ بندہ اندر آئے اور نہ دیکھے، ہو سکتا ہے قریب بھی آ کر بیٹھے نہ سنے، ہو سکتا ہے کسی اور سوچوں میں گم ہو، آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن اللہ کے سامنے تو یہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں نا۔ اللہ تو دیکھتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے۔ یعنی کوئی ہو نہ ہو اللہ ہے ہی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے۔ یعنی یہ بات انسانوں میں ہو سکتی ہے کہ بھئی کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، سنتے ہوئے بھی نہیں سن رہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے جس طرح کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کہ آپ کیوں جہنم کے آئے؟ آپ کیوں آئے؟ کیا ہوا؟ آپ نے دنیا کے اندر سنا نہیں تھا، آپ نے سمجھا نہیں تھا، تو آپ کے سامنے قرآن آتا تھا، آپ کے سامنے اللہ کی باتیں آتی، سب آپ نے سنا نہیں؟ تو کہتے ہیں ما کننا نسمع او نعقل، کہ اگر جو ہے نا اگر ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور جانتے ہیں تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنا نہیں، حالانکہ سامنے تھے، سن رہے تھے، لیکن بات سامنے آتی، پھر اللہ نے ان لوگوں کو بہرا کہا ہے، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون۔ کون سے لوگ؟ وہی جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ رکھ دیا تھا، ان لوگوں کو جن کے سامنے قرآن سنا کر سننے کے لیے آ جایا کرتے تھے، اور سنتے تھے، چھپ کے سے سنتے تھے، لیکن پھر بھی کہا کہ یہی ایسے اندھے، بہرے، گونگے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، وہ انہی کافروں کے بارے میں تو کہا ہے کہ جن کے دل پر مہر لگ چکی، زنگ لگ چکا ہے، حالانکہ وہ سنتے بھی تھے
اور ان کو جو ہے نا بہرا بھی کہا، ان کو گونگا کی بولتے تھے، گونگا کہا ان کو۔ اب کیا چیز تھی ان کی؟ یعنی حق سنتے نہیں تھے، حق کو دیکھتے نہیں تھے، اور حق بات کو اپنے دل میں بٹھاتے نہیں تھے۔ ہماری یہی بدقسمتی ہے، آج ہماری یہی بدقسمتی ہے۔ اگر انسان کہ یار یہ بات سنت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے نا، تو ہمارے دل کے خلاف وہ ہم اس کو نہیں لیتے۔ اب کیونکہ ایک تو اللہ کی عظمت دل میں نہیں آتی، تو لیں گے کیسے؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بھی دل میں نہیں ہے۔ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بھی دل میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے کہ ہمارے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، لیکن دل کے اندر قدر ہونا تو ایک بھی سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کرے، ایک بھی سنت کے خلاف عمل نہ کرے جب دل میں قدر ہوگی۔ اور اب دیکھیں، ہم حجام کی دکان پہ جاتے ہیں نا، نئی کی دکان پہ، کیا کرتے ہیں؟ کون سا بالوں کا اسٹائل بناتے ہیں اور داڑھی کو کیسے منڈواتے ہیں؟ کبھی سوچا یہ واجب تر کر رہے ہیں، یہ سنت کو چھوڑ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا بلیڈ پھیر رہے ہیں، کبھی سوچا؟ نہیں سوچتے بھی نہیں ہیں، جاتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، تو اب اس کو چھوڑ رہے ہیں اور پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیوی کہہ دے نا اب تمہاری یہ شکل اچھی نہیں لگتی نا، تو جا کر ادھر ہی جا کر اپنی شکل کو بگاڑ کے آئیں گے۔ اگر بیوی کہہ دے نا، خصوصاً جو ہے نا جس وقت انہوں نے محبت کی ہو، چاہت کی شادی کی ہو، اور وہی کہہ دیں کہ یہ اپنی کیا تم نے جو ہے شیو بڑھائی ہوئی ہے، یہ کیا کر رہے ہو اپنی، آئی بات سمجھ میں؟ خدا کی قسم کر کے تو ادھر جا کے اپنی شکل بگاڑ کے آ جائیں گے اور پرواہ نہیں۔ تو بیوی کہتا نا ڈر، اللہ کا ڈر نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا کوئی لحاظ خیال نہیں ہے، اور کرتے ہی جا رہے ہیں، کرتے ہی جا رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی اللہ کے پاس جانا ہے، اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونا ہے، انہی کی سفارش چاہیے، انہی کے محبتیں ہمیں کام دے گی۔ یہ دنیا نہیں، میں کاروباری ہوں، میں دنیا میں ممالک میں جاتا ہوں، باہر جاتا ہوں، اور لوگوں کا سامنا ہوتا ہے، اگر میں نے یہ داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، ان کے ساتھ میری ڈیلنگ کیسے ہوں گے؟ وہ کہیں گے یار یہ دہشت گرد آ گیا، یہ طالبان آ گیا، یہ فلانا آ گیا، بات اور طرف لے گئے، بھائی یہ طالبان نہیں، یہ دہشت گرد نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا وارث آ گیا، یہ اللہ کا بندہ آ گیا۔ یہ جو بندگی کے شیپ ہے نا، یہ جو بندگی کی صورت ہے نا، یہ مزہ دیتی ہے انسان کو، اور یہی کام دے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس ہمارے یہ شکل جائے گی اور یہی ہمیں کام دے گی۔ اگر کچھ بھی نہیں، یہ تو کہہ سکیں گے یا اللہ اور کچھ تو نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شبہات لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو بنا دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں، یہ تو اللہ کے دربار میں پیش کر دیں گے نا، اور تو کچھ نہیں، یا اللہ یہ تو میں کر سکتا تھا نا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی عظمت کی جو بات کر رہا ہوں، اللہ کی عظمت دل میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قدر دل میں نہیں۔ جب دل میں ہوتی ہے نا، تو پھر دل کے جب اندر ہوتی ہے نا، وہی چیز جو دل میں ہوتی ہے وہ ظاہر پہ آتی ہے۔ درخت کی جڑیں اس کھوکھلی ہو نا، کھوکھلی، تو اوپر سے کبھی بھی سبزہ نہیں آیا کرتا۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ دل صاف ہے، دل صاف ہے، دل صاف ہے، وہ دل کیسا صاف ہے کہ جس دل کے اوپر جو ہے نا کچھ ہے، وہ اندر کہتے ہیں دل صاف ہے۔ جس کا دل گندا ہوتا ہے اس کے ظاہر اسی طرح ہوا کرتی ہے۔ دل صاف ہے تو زبان جھوٹ کبھی نہیں بولے گی، دل صاف ہے تو نگاہیں کبھی غلطی نہیں کرے گی، دل صاف ہے تو یہ کان کبھی گانے نہیں سنیں گے، دل صاف ہے تو کبھی یہ قلم غلط نہیں چلے گا، دل صاف ہے تو یہ ہاتھ کبھی کسی ظلم کے لیے نہیں اٹھیں گے، دل صاف ہے تو یہ قدم کبھی زیادتی کے لیے نہیں اٹھیں گے، حرام کے لیے، زنا کے لیے، بدکاری کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ کاش کہ دل صاف ہوتا۔ جو دل صاف ہو، دل صاف کسے کہتے ہیں؟ کہ دل میں ایک اللہ، دل میں ایک اللہ بس، اور کوئی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر الصدیق خلیلا۔ اگر دل کے اندر کسی کو بٹھا کر اگر کوئی وہ ہوتا ہے نا، دوست بنایا جاتا، اگر وہ بناتا تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔
تو کیا تھا کہ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا مقام تھا اس پوری امت کے اندر؟ حضرت ابو بکر کا سب سے بلند مقام ہے اس پوری امت محمدیہ میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو خوشخبریاں دی تھی، کتنے کمالات والے تھے. اور کل جب جنت میں آئیں گے، ایک طرف حضرت ابو بکر اور ایک طرف حضرت عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے، کن اعزاز کے ساتھ ہوں گے. لیکن ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں دل کے اندر صرف اللہ کو بٹھانا ہے، دل کے طرف. اب بتائیں کہ جس کے دل میں اللہ ہو تو پھر اس کے زبان سے کیا نکلے گا؟ اس کی زبان سے کیا نکلے گا؟ چھوٹی سی بات سمجھ میں آتی ہے، جب دل کے اندر کسی کے ساتھ کوئی جوڑ ہو نا، غلط طریقے سے ہو نا، ناجائز اور حرام سے ہو، خوابوں میں بھی وہی آتا ہے، موبائل پہ اٹھ کے اسی کے میسج دیکھتے ہیں، سوچوں میں بھی وہی آتا ہے. وہی آتا ہے یا وہی آتی ہے، جو بھی ہوتا ہے. ذلت کے یہ ساری داستانیں، کھانا کا سکون حرام، ماں باپ سے جدا، بہن بھائیوں سے جدا، چوروں کی صورت اس کے اندر پیدا کیا. عشق مجازی تو برباد کر دیتی ہے انسان کو. چھپ چھپ کے میسج نہیں دیکھتے، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ویڈیو دیکھتے ہیں، چھپا چھپا کے نہیں کر رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ چور ہے، یہ چھپا اس لیے رہا ہے، غلط کر رہا ہے. تو اسی لیے تو ہم جتنا جو دل میں جس کو بٹھاتے ہیں نا، پھر اس کے لیے چوری چوری کے راستے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو دل صاف ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی عبادت کبھی کوئی چھپ کے نہیں کرتا، بلکہ ہر کام اس کے اندر تو خوشی خوشی سے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر کیا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اللہ نے عظمت اس وقت بٹھائی ہے. میں اور آپ جب سے پیدا ہوئے تھے، سب سے پہلی آواز جو ہمارے کان میں لگی ہے وہ اذان کی تھی. بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے. دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت. بھائی یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ بھائی اذان ہونی ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، اقامت ہو کر نماز قائم کرنی ہے، بس یہ بڑا فریضہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس وقت ان کے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی باندی تھی، اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم پیدا ہوئے تھے. حضرت ابراہیم جو بیٹے تھے ان کے رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے. تو جب ابراہیم پیدا ہوئے تو آپ نے یہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی کہ یہی ہے اصل پیغام ہے کہ سب سے پہلے بندے آپ کے دل و دماغ اور سوچ میں اور آپ کے اندر جو آواز جائے نا، وہ اللہ کی عظمت ہی جانی چاہیے اور کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر کی آواز سب سے پہلے جاتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک کی. تحنیک کہتے ہیں کہ اپنے منہ مبارک کے اندر، اپنے منہ کے اندر کھجور یا شہد یا کوئی چیز میٹھی یہ ڈال کرنا، اور اس کو پھر منہ کا لعاب مبارک لگے، پھر اس کو لے کے بچے کے اوپر تالوں کے ساتھ اندر لگا دے، اور اس طریقے سے بچے کے اندر وہی چیز جائے، پیٹ کے اندر بھی جانے والی چیز یہی ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. یہ تحنیک بھی سنت عمل ہے. اب اندازہ کریں یہ کیا چیزیں ہیں کہ اس انسان کے اندر جو اندر جائے نا، وہ بھی یہی کہ اللہ کی عظمت اس کے اندر بیٹھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر و مقام بیٹھے. تو میرے بھائیوں، آج ہم اس چیز سے دور ہیں. اللہ اکبر کی آذان صدائیں ہمارے پاس بھی آتی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. ایک خاتون تھی، زبیدہ خاتون تھی، اور کہتے ہیں کہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون، بڑے مقام تھا اس کا. اور آج بھی جو وہاں پر جانے والوں نے دیکھے ہوں گے، عرفات کے ساتھ ایک نہر زبیدہ کے نام سے بڑی ایک نہر گئی ہوئی تھی، اس وقت بنائی تھی، یہ وہاں تک پانی پہنچایا اس نے. لیکن اس کا ایک عمل تھا، اب اس عمل کے اوپر بخشش کے لیے ایک عمل اور کام آیا. ایک مرتبہ آذان ہو رہی تھی، آذان ہوتے ہوئے اس نے کیا کہ اپنے سر کو وہ دوپٹے کو ڈال کے سر کو چھپایا، اور کہا آذان کی عظمت کی بنا پر کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے. اور جب مری اس کے بعد کتنے خواب میں کیا ہوا، کہا اس آذان کی جو میں نے قدر کی اور اس وقت جو اللہ کی عظمت میرے سامنے آئی اور سر کے اوپر دوپٹہ کو میں نے ٹھیک کر لیا، تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے میری بخشش کر. رحمت خداوندی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کوئی تھوڑا سا بہانہ تو کرے میں اس کو بخش دوں.
تو میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اپنے اللہ کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں، کتنی قدر اور کتنی عظمت کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو اذان کی آواز ہو رہی ہوتی ہے اور اس وقت گانے چل رہے ہوتے ہیں، پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے فنکشن چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے اس سلسلے بند نہیں ہوتے اور خاموش نہیں ہوتے، ہم باتیں کر رہے ہیں نا تو گپیں چل رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ حکم ہے کہ جہاں اذان ہو تو خاموش ہو کر، یہ تو عام باتیں ہیں نا، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اذان ہو قرآن کی تلاوت بند کر دے اور اذان کا جواب دے، اذان کا جواب دے۔ اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے ہی ہے۔ ہمارے کون سے کام ایسے ہیں کہ اذان کی قدر منزلت کی وجہ سے اور اذان ہو اور اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہو اور ہم کہ نہیں یار رک جو اذان ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں جب تک اللہ کی عظمت دل میں نہیں بیٹھے گی نا، عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اللہ کی عظمت دل میں بٹھائیں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دل میں بیٹھیں گے تو جنت کے راستے پہ جانا آسان ہوگا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت دل میں نہیں بیٹھی تو سنتوں پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہے بیٹھی ہوئی ہے تو ایک ایک کام ہمارا سنت کے مطابق ہوگا۔ اور کون سا مشکل ہے بھئی؟ آپ نے مسجد سے اندر آنا ہے نا، دل میں قدر ہے، اللہ کی عظمت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی قدر ہے تو ہم کبھی بھی خلاف سنت نہیں آئیں گے۔ لیکن شرطیہ کہتا ہوں کوئی کھڑا ہو کر دیکھ لے باہر میں، ابھی نکلیں گے تو دیکھنا ہمارا الٹا ہی پاؤں ہمارے جوتے میں جاتا ہے، یہ شرطیہ کہتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس لیے کہ ایک تو خبیث کھڑا ہے، شیطان اسے کہتے ہیں، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا الٹا پاؤں جوتے میں جائے، اس نے یہی کرنا ہے۔ اور ہمارا جو ہے نا سیدھا پاؤں مسجد سے نکلتا ہے باہر، حالانکہ الٹا پاؤں نکالنا ہے۔ واش روم میں جاتے ہوئے اپنا حوال دیکھ، ذرا سوچ لیا کریں، یہ بھی شرطی طور دیکھ لیا کریں، وہاں وہ خبیث تو کام کر رہا ہے لیکن ہمارے دلوں کے اندر قدر بیٹھی ہو، ہم کبھی بھی سنت کے خلاف نہ کریں۔ کتنے دعا پڑھ کے جاتے ہیں، کہاں ہے کوئی دعا پڑھ کے مسجد میں آ رہا ہوتا ہے، کتنے ہیں وہ سنت کے مطابق جوتے نکال کر پھر سنت کے مطابق اندر پاؤں داخل کرتا ہے کہ جوتا نکالنا ہے بائیں پاؤں سے، پہننا ہے دائیں پاؤں میں، مسجد میں داخل ہونا ہے تو دایاں پاؤں داخل کرنا ہے اور جب نکلنا ہے تو بایاں پاؤں باہر نکالنا ہے اور اس کے ساتھ دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ چیز چھوٹی سی ہے، بیٹھی ہوئی ہے دماغوں میں، اس میموری کارڈ میں بیٹھی ہے لیکن اس کو عمل میں نہیں لے جا رہا۔ اس لیے نہیں لائے جا رہا کہ اس کی عظمت دل میں نہیں بیٹھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دل میں نہیں بیٹھی۔ تو میرے بھائیوں اگر نہیں بیٹھی تو کیا ہوگا؟ خسارہ اپنا ہوگا، نقصان اپنا ہوگا، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ اتنے عظیم دولت اللہ نے اتنے بڑی جگہ پہ ہمیں لایا، اس پر شکر کریں، اس کی قدر کریں اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھیں اور اللہ کے نام کی بلندیوں کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کیا اللہ تبارک تعالی ہمیں سکون دیتا ہے۔ جہاں ہم سکون تلاش کر رہے وہاں سکون نہیں ہے۔ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تم غیروں کے پاس عزتیں تلاش کرتے ہو، عزتیں میرے اللہ کے پاس ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ یہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں، اور ہم ظاہر کے نقشوں میں دیکھتے یہ کروں گا تو عزت ملے گی، وہ کروں گا تو مقام ملے گا، یہ کام کروں گا تو میں تھوڑا سا اچھی پوزیشن میں نظر آؤں گا، ورنہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ ابے لوگ کیا کہیں، لوگ تو کسی حال میں بھی راضی نہیں۔ مرضی تو مولا چاہیے، مرضی مولا از ہمیں اولا، مرضی مولا از ہمیں اولا، مولا کی مرضی، اللہ کی مرضی سب سے زیادہ اور سب سے اہم ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔